کانفرنس روم میں ہلکی روشنی تھی اور میز کے گرد سب لوگ بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، ہر ایک کی نگاہیں اس پر تھیں۔ نیوی بلو کلر کی پلازو پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ اور کوٹ پہنے لائٹ سے میک اپ میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ اس نے اشارے سے سب کو بیٹھنے کو کہا اور خود کرسی سنبھال لی۔ ہم سیدھی بات کرتے ہیں، اس نے فائل کھولتے ہوئے کہا۔ دبئی پروجیکٹ فائنل ہونے کے قریب ہے، مگر ایک شرط پر۔ ایچ آر ہیڈ نے فوراً پوچھا، کیسی شرط میم؟ وہ بولی، وہاں کے انویسٹر چاہتے ہیں کہ اس ہوٹل میں 2 پاکستانی پارٹنر ہوں، ایک ہم، دوسرا کوئی ایسا نام جس کی فوڈ اور ہاسپٹیلٹی میں مضبوط پہچان ہو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کے ساتھ بیٹھی اسسٹنٹ نے آہستہ سے کہا، میڈم اگر اجازت ہو تو ایک نام ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، بولے، مون لائٹ ہوٹل، اور اس کے مالک آر کے۔ کمرے میں ہلکی سی سرگوشی پھیل گئی۔ فنانس ڈائریکٹر نے بھویں چڑھائیں۔ آر کے؟ وہ تو بہت مشکل آدمی ہے، اسسٹنٹ نے کہا۔ مشکل ضرور ہے، مگر پاکستان کے ٹاپ شیفز میں سے ایک ہے۔ ان کے ہاتھ کا کھانا ہی مون لائٹ ہوٹل کی پہچان ہے۔ لوگ صرف ان کے سگنیچر ڈشز کے لیے بکنگ کرواتے ہیں۔ وہ لڑکی خاموشی سے سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں ان کے بارے میں جانتی ہوں۔ دبئی والا انویسٹر بھی انہی کا نام لے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر آر کے شامل ہوں تو ڈیل اسی وقت سائن ہو جائے گی۔ دراصل اس نے پچھلے دنوں ہوٹل مون لائٹ میں کھانا کھایا تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر آر کے اصول اور ایمانداری کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئے۔ مارکیٹنگ ہیڈ نے پوچھا، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بولی، مسئلہ یہ ہے کہ آر کے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرتے، خاص طور پر کسی اور ہوٹل چین کے ساتھ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کسی نے دھیرے سے پوچھا، پھر؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں چیلنج تھا۔ پھر ہمیں انہیں منانا ہوگا، اسسٹنٹ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سنا ہے وہ بزنس سے زیادہ اپنے کچن کو اہمیت دیتے ہیں اور بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، تو ہم ان سے بزنس کی نہیں خواب کی بات کریں گے۔ دبئی میں ایسا ہوٹل جہاں فوڈ کا نام ان کے نام سے جڑا ہو، جہاں لوگ صرف رہنے نہیں کھانے کے لیے آئیں۔ فنانس ہیڈ نے آہستہ سے کہا، آپ خود ملیں گے ان سے؟ اس نے بغیر ہچکچاہٹ جواب دیا، ہاں، یہ ڈیل کسی اور کے بس کی نہیں۔ کمرے میں سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میٹنگ ختم۔ اگلا سٹاپ مون لائٹ ہوٹل، اور یاد رکھیں اگر آر کے مان گئے تو دبئی ہمارا ہوگا۔ اس کے قدم مضبوط تھے اور شاید اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میٹنگ کے بعد اس کی زندگی میں ایک بے سکونی آنے والی ہے، ایسی بے سکونی جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے گی۔ اگلے دن وہ ہوٹل مون لائٹ کے سامنے موجود تھی۔ اندر گزرتے گزرتے اس نے اس کے ساتھ بنے ہوئے کیفے کو حقیر نگاہوں سے دیکھا۔ وہ چلتی ہوئی اندر آئی، ہر ایک کی نگاہیں اسی پر تھیں، اور ان نگاہوں میں موجود ستائش کو وہ بخوبی جانتی تھی۔ آج اس نے مکمل وائٹ پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، اس کی پونی ٹیل ہوا میں لہرا رہی تھی۔ وہ مینیجر کے پاس گئے، آپ کے بہت مسٹر آر کے سے ملنا ہے۔ کب تک آئیں گے وہ ہوٹل؟ اس نے پوچھا۔ جی سر تو ہمیشہ ہی جلد پہنچ جاتے ہیں، اور ابھی بھی وہ کچن میں موجود ہیں۔ اوکے، پلیز انہیں بتائیے کہ ہورائزن ہوٹلز اینڈ ریزورٹس کی آنر حوریہ تشریف لائی ہیں۔ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولی، جی میم، مینیجر نے کہا، اور پھر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی مگر آر کے نہیں آیا۔ اس کے غصے کا گراف بڑھتا چلا گیا۔ آپ کے باس آئے کیوں نہیں؟ آپ نے بتایا نہیں کہ میں آئی ہوں؟ وہ غصے سے چلائی کہ ارد گرد کے ٹیبل پہ بیٹھے لوگ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ پلیز میم، ویٹ کیجیے، دراصل ہمارے ہوٹل میں آج ایک خاص ایونٹ ہے اور سر اسی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی سگنیچر ڈشز چاہیے ہوتی ہیں ہر ایک کو۔ مینیجر نے مؤدبانہ انداز میں کہا، میرا ٹائم بہت قیمتی ہے اور آپ کی آر کے سے بہت زیادہ۔ میں اپنے سب کام پینڈنگ کر کے ان سے ملنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں، اور وہ نخرے کر رہا ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ کیا کچن میں خود جا کر ان سے مل لوں گی؟ وہ غصے سے بولی۔ مینیجر سے لے کر کچن میں آیا۔ مسٹر آر کے، جب کوئی مہمان آتا ہے آپ کے ہاں اس کا استقبال اس طرح کیا جاتا ہے؟ وہ جو مگن اپنی سیلڈ تیار کر رہا تھا، اس کے ہاتھ ایک پل کے لیے تھمے، مگر پھر اسے تیزی سے وہ کام کرنے لگا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، بہرے ہو کیا؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ ایسا آج تک اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا کہ کوئی اسے اس طرح اگنور کرتا۔ اس کے انداز اور حسن سے پتھر بھی چونک پڑ جاتے۔ پھر وہ پلٹا اور اسے جیسی حسین لڑکی بھی اس کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ حسین نہیں، حسین تر تھا، ایسا حسن جس میں ایٹیٹیوڈ صاف نظر آ رہا تھا۔
ہمارے ہاں مہمان کی بہت قدر کی جاتی ہے مس حوریہ ہمدانی، مگر کیا ہے نا، نہ تو میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے اور نہ ہی میں آپ کو مہمان مانتا ہوں۔ آپ اپنے مطلب کے لیے آئی ہوں گی تو آپ کو خاص پروٹوکول تو ملے گا نہیں۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں آپ کو، آپ جیسی لڑکی تو کسی سے صحیح سے منہ نہیں لگاتی۔ وہ اگر میرے گھر پر آئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ضرور کوئی مطلب ہے۔ وہ اطمینان سے بولتا جا رہا تھا۔ ہاں، ہر ایک یہاں مطلبی ہوتا ہے اور میں بھی اسی مطلب کے لیے آئی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسے ہو۔ سمجھ نہیں آ رہا مسٹر رحمان شیرازی نے آپ جیسے انسان کا نام کیوں لیا کہ وہ دبئی کے ہوٹل میں آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنے خوبصورت ہوٹل میں ایک اتنا بڑا داغ رکھا ہے۔ وہ باہر معمولی سا کیفے آپ کے ہوٹل کی شان کو ختم کر رہا ہے۔ آپ کی جگہ میں ہوتی نا تو اسے ختم کر چکی ہوتی۔ وہ چبا چبا کر بولتی چلے گئی۔ مجھے معلوم ہے آپ تو دوسروں کی زندگی تباہ کرنا جانتی ہیں۔ آپ نے تو اپنی ماں کو نہیں بخشا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کڑوے لہجے میں بولا تو حوریہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ کیا بکواس ہے یہ۔ وہ غصے سے چیخی، اتنا برا لگا کیا؟ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کے قریبی تو یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کی زندگی میں ویرانیاں ڈالنے والی ہیں۔ یو باسٹرڈ! وہ گالی نکالتے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے والی تھی کہ وہ بیچ راستے ہی اس کا ہاتھ جکڑ کر کمر سے لگا تھا اسے اپنے قریب کر گیا۔ اپنی نازک کلائی کو اگر توڑوانا نہیں چاہتی نا تو آئندہ سے یہ حرکت مت کرنا۔ ایک پل نہیں لگے گا مجھے تمہاری یہ کلائی توڑنے میں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے نفرت سے بولا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ کوئی اس سے اس طرح نفرت کر سکتا تھا؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اسے دیکھ کر تو کوئی بھی محبت میں مبتلا ہو جائے، مگر یہ کس مٹی کا بنا تھا؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا آر کے۔ تم میرے سامنے ایک معمولی سے کیڑے ہو۔ میں تمہیں اپنے پاؤں تلے روند کر رکھ دوں گی۔ تمہارے اس ہوٹل کو میں نے بند نہ کروا دیا تو میرا نام بھی حوریہ ہمدانی نہیں۔ تم نے میری انسلٹ کی ہے، تمہیں اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ وہ غصے سے بولی اور پھر جس طرح آئی تھی ویسے ہی واپس پلٹ گئی۔ گھر آ کر اس نے ایک ایک چیز کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ شیراز ہمدانی اسے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا ہو گیا میرا بچہ؟ کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو؟ انہوں نے اسے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ 2 ٹکے کا آر کے مجھے یعنی حوریہ شہراز کو کہتا ہے کہ میری کلائی توڑ دے گا؟ اس کی اتنی ہمت؟ ابھی اور اسی وقت اس کا ہوٹل ختم کروائیے بابا، کچھ بھی کیجیے، مگر مجھے وہ ہوٹل کل سیلڈ چاہیے۔ وہ کان پر ہاتھ رکھ کے چیختے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ تم اسے برباد دیکھنا چاہتی ہو نا، ایسا ہی ہوگا، شیراز نے کہا اور پھر اپنے کمشنر دوست کو فون کر کے اسے کچھ سمجھانے لگا۔ ارے تمہارے لیے تو کچھ بھی، بس تم ہاں میں بھر لوں گا کہ اپنی بیٹی کو میری بہو بناؤ گے، میں فوراً ہی یہ کام کروا دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے کمشنر فاروق نے کہا، خود بھی ہے جیسا بھی ہے کر، اور میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر میری بیٹی نے ہاں بولا تو ٹھیک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد وہ ہاں ہی بولے گی اگر تم یہ کام کر دو گے۔ ارے ہاں ہاں بالکل ہو جائے گا، اگر مارنے کا بھی کہتے ہو نا تو وہ بھی کر دیں گے، اگر ہوٹل میں بم رکھنا ہے نا تو وہ بھی کر دوں گا۔ کمشنر کی بات سن کر شیراز چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ کو تول رہا ہو۔ پھر اس نے کرسی کے پشت ٹیک لگائی اور دھیمی آواز میں بولا، فاروق، میں کسی کی جان نہیں لینا چاہتا، مگر میرے لیے میری بیٹی سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اس شخص نے میری بیٹی کو رلایا ہے تو اسے سزا ہونی چاہیے، اور کام ایسا ہونا چاہیے کہ آواز بھی نہ آئے اور نشان بھی نہ رہے۔ بس کل صبح تک مون لائٹ ہوٹل کے دروازے بند ہونے چاہیے۔ دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ سمجھ گیا، ایک فوڈ سیفٹی اور ہائیجین کا کیس ڈال دیتے ہیں، ساتھ میں غیر قانونی اسٹوریج اور لائسنس کی خلاف ورزی۔ کاغذ بن جائیں گے، ٹیم پہنچ جائے گی اور ہوٹل سیل بھی ہو جائے گا۔ شیراز نے مختصر سے جواب دیا، بس یہ دھیان رہے کہ نام میرا نہ آئے۔ فون بند ہوا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حوریہ اب بھی غصے سے سرخ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں تسکین کی ہلکی سی چمک آ گئی۔ مجھے بس انتظار ہے تو کل صبح تک کا، اس نے زیر لب دہرایا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ میں دیکھتی ہوں آر کے صاحب کی اکڑ کیسے قائم رہتی ہے جب ان کے ہوٹل کے دروازے پر سرکاری مہر لگے گی۔ شیراز نے بیٹی کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، بات صرف فنا کی نہیں ہوتی حوریہ، کچھ لوگ ٹوٹنے کے بجائے اور سخت ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ دوسری طرف شہر کے دوسرے کونے میں مون لائٹ ہوٹل کی رات معمول کے مطابق ختم ہو رہی تھی۔
کچن کی بھاپ اور مسالوں کی خوشبو اب بھی فضا میں گھلی تھی جب باہر اچانک 2 سرکاری گاڑیاں آ کر رکی۔ چند اہلکار فائلیں ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے۔ انسپیکشن ٹیم، ایک نے سرد لہجے میں کہا۔ مینیجر گھبرا کر آر کے پاس بھاگا۔ سر، وہ کہہ رہے ہیں کمپلین آئی ہے، فوڈ سیفٹی کی اور کچھ قانونی خلاف ورزیوں کی بھی۔ آر کے نے ہاتھ دھو کر تولیہ ایک طرف رکھا۔ چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، صرف ایک گہری خاموشی۔ انہیں اندر لے آؤ، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ چند منٹ بعد سرکاری مہر کا کاغذ میز پر رکھا جا چکا تھا۔ تحقیقات مکمل ہونے تک ہوٹل عارضی طور پر سیل کیا جا رہا ہے۔ مینیجر کے ہاتھ کانپ گئے، مگر آر کے نے کاغذ کو غور سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ دلچسپ، اس نے زیر لب کہا، جیسے اسے اندازہ ہو کہ یہ سب اچانک نہیں ہوا۔ باہر دروازے پر سرکاری ٹیپ لگ رہی تھی اور اندر اس کی آنکھوں میں ایک ٹھنڈی سی چمک ابھری، جیسے کسی نے اسے چیلنج دیا اور وہ چیلنج قبول ہو چکا ہو۔ سر، اب کیا ہوگا؟ مینیجر نے لب کچلتے ہوئے کہا۔ سیاد اپنے ہی جال میں خود پھنسے گا۔ تم دیکھنا تو صحیح، کرنے دو، آج انہیں پارٹی۔ 2 دن کے بعد دبئی کی ڈیل کرنے کے لیے انویسٹر آ رہے ہیں، دھماکہ تب ہوگا۔ میں ایسے نہیں اس مقام پر پہنچ گیا۔ آر کے ہوٹل مختلف ناموں کے ساتھ مختلف شہروں میں ہیں۔ یہاں کا مین ہوٹل یہ ہے، مگر تم جانتے ہو میں یہاں کیوں ہوں؟ فوریہ ہمدانی کو ہرانے کے لیے۔ ہر بار نہیں وہ جیت سکتی۔ دبئی کے انویسٹر ان کے ساتھ ڈیل ختم کرنے کے بعد میرے پاس آئیں گے۔ ہورائزن ہوٹل اینڈ ریزورٹس کا برا ٹائم شروع۔ اب لوگ انہیں وہ کچھ کہیں گے کہ ان کے کانوں سے دھواں نکلے گا۔ پتہ جواد، میں نے یہ جو 5 سالوں میں سب سے اچھی چیز کمائی ہے وہ کیا ہے؟ کیا سر؟ میرے آس پاس کئی کلومیٹر دور تک لوگوں کا پیار۔ میرے ہوٹل میں اگر کوئی بنا پیسے کے بھی آ کر کھاتا ہے، میں اسے ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ غریبوں کے لیے ہوٹل صبح کے ٹائم اسپیشل کھلا ہوتا ہے۔ میری ماں کہتی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے نا، دل سے دعا دے گا۔ اب وہی بھوکے ایک کی سب سے بڑی دولت ہے۔ صبح دیکھنا، سب سے پہلا گاہک یہاں آ کر دھرنا دے گا۔ جا کر اطمینان سے سو جاؤ۔ صبح کو آنا اور جتنے لوگ صبح جمع ہوں گے ان سے کہنا کہ کھانا نہیں مل سکتا، اور ساتھ تھوڑا سا چٹپٹا مسالہ ڈال دینا۔ کہنا کہ شاید اب ایک کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکے گا۔ وہ جو باہر ہمارے کیفے والا ہے نا، اس سے بھی یہی کہنا، کل ایک دھماکہ ہوگا، کل پتہ چلے گا ایک چیز کیا ہے۔ اس کی آنکھیں کسی احساس سے چمک رہی تھی اور جواد بھی مسکرا دیا۔ میں سمجھ گیا سر، جواد نے مودبانہ انداز میں کہا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے سگریٹ سلگاتے لبوں سے لگا گیا۔ اگلے دن صبح واقعی بہت شاکڈ کا دن تھا۔ وہ لوگ جو صبح صبح اٹھ کر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آتے تھے وہ بھڑک اٹھے تھے۔ کالج یونیورسٹی کے وہ نوجوان جو کالج جانے سے پہلے ایک ہی ہاتھ کی سگنیچر ڈشز ضرور کھاتے تھے، انہیں تو آج اپنا نشہ ہی ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نوجوان جنریشن نے پورا میڈیا اکٹھا کر لیا تھا۔ نیوز چینل کی لائیو سکرین پر شہر کی بڑی خبر بن چکی تھی۔ مون لائٹ ہوٹل عارضی طور پر سیل، فوڈ سیفٹی اور لائسنس کی خلاف ورزی کے الزامات کے بعد کیمرہ گھوم رہا تھا۔ رپورٹر تقریباً ہر اینگل سے ہوٹل کی بیرونی تصویر دکھا رہا تھا، لیکن جیسے ہی رپورٹر نے کچھ پوچھا، ہوٹل کے سامنے سے کچھ لوگ آئے جو روزانہ آر کے یہاں کھانے کے لیے آتے تھے۔ ایک نے مائک کے سامنے آ کر کہا، یہ سب غلط الزام ہے، ہم یہاں برسوں سے کھا رہے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ آر کے صاحب کے کھانے اور ہاسپٹیلٹی پر شک کرنا بہت غلط ہے۔ دوسرا شخص بھی بول پڑا، ہماری نظر میں آر کے صاحب کی وفاداری اور پروفیشنلزم مثال ہے۔ وہ نہ صرف بہترین شیف ہیں بلکہ اپنے سٹاف کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر بتا رہے تھے کہ کس طرح وہ کھانے کے ذائقے اور صفائی کے حوالے سے ہمیشہ محتاط رہے، اور کس طرح وہ ہر مہمان کو گھر جیسا احساس دیتے ہیں۔ کچھ لوگ رو رہے تھے، ارے ہم دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، یہاں کوئی کھانا دینے کے لیے نہیں، ہمیں اور ہماری کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ چلو ایک وقت کی روٹی بچا کر یہاں سے کھانا کھا لیں گے، وہی پیسے گھر میں بھیج دیں گے تاکہ بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ اگر آج ہمارے پیٹ بھوکے ہیں، اب یہ پولیس والے ہمارے لیے یہاں پکوان بنوائیں گے؟ آر کے خلاف سب کچھ غلط ہے۔ وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے۔ جو انسان دوسروں کے پیٹ بھرنا چاہتا ہے وہ کبھی بے ایمانی نہیں کرتا۔ اسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شاید تھوڑے پر بھی راضی رہتا ہے۔ ایک بوسیدہ حال شخص نے چیخ چیخ کر کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ لوگ، میرا یہ کیفے اگر یہ چاہتے ہیں نا تو بند کروا سکتے تھے، کیونکہ جو چیز میں رکھتا ہوں نا یہاں ناشتے میں صبح ان کے ہوٹل میں بھی ہوتی ہے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تمہارا رزق نہیں چھینوں گا، اللہ مجھے میرے حصے کا رزق دے رہا ہے، تمہیں تمہارے حصے کا دے گا۔
اور یہاں تک کہ مجھ سے آج تک اس جگہ کا کرایہ تک نہیں لیا۔ آج بھی میں اس جگہ کا مالک بنا بیٹھا ہوں تو صرف اور صرف ان کی اچھائی کی وجہ سے۔ ایک ہی کو انصاف ملنا چاہیے، وہ ہمارا محسن ہے، کیفے والے نے بھی چیخ چیخ کر کہا۔ رپورٹر جلدی سے کیمرے کے سامنے آیا۔ جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے رہائشی اور ریگولر کسٹمرز کی رائے میں یہ الزامات بے بنیاد ہیں اور ان کی ہمدردی آر کے صاحب کے ساتھ واضح نظر آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ہر ایک یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس مسئلے کو پوری طرح حل کیا جائے، اور یہاں تک کہ لوگ اس قدر بھڑک چکے ہیں کہ اگر آر کے کا ہوٹل یہ بند ہوا تو وہ ایک کے انصاف دلانے کے لیے ایک ریلی نکالیں گے اور ملک کے حالات اس سے بھی گر سکتے ہیں، اور آپ اس پر بڑے پیمانے پر تفتیش کی درخواست کی جا رہی ہے۔ آپ میں سے باقی سب کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک ہی کا یہ ہوٹل دوبارہ سے شروع ہوگا؟ یہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کچھ دیر میں پورے سوشل میڈیا پر ہر جگہ ایک ہی چھایا تھا۔ یہ منظر حوریہ کے لیے ایک زہر کی طرح تھا۔ وہ موبائل اٹھائے کھڑی تھی، ہر ویڈیو ہر تبصرہ اسے چپ رہا تھا۔ لوگ آر کے دفاع میں کھڑے تھے، اس کی مہارت، صفائی اور ہاسپٹیلٹی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ہر لفظ حوریہ کے دل میں کانٹے کی طرح گھس رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں موبائل مضبوطی سے دبا رہی تھی، ناخن جلد میں دھنس گئے تھے۔ میں نے اسے جھکانے کے لیے سب کیا تھا، مگر وہ تو ہیرو بنا ہوا ہے۔ جو لوگ اسے نہیں پہچانتے تھے وہ بھی اسے پہچان چکے ہیں۔ اس نے موبائل زور سے زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ شہراز ہمدانی نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ تو میں اس بات کی بڑی ہے، مجھے اس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ اگر یہ بات اوپر تک پہنچی تو کمشنر سے سب کچھ اگلوا لیا جائے گا، اور میری ریپوٹیشن کا کیا ہوگا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کچھ بھی کر کے اس معاملے کو دبانا ہوگا۔ شہراز ہمدانی نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ مطلب کمشنر انکل ہمارے بارے میں سب کچھ بتا دیں گے؟ ایسا کیسے کریں گے وہ؟ وہ غصے سے بولی۔ یہی ہوگا بیٹا، ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ اس معاملے کو کس طرح رفع دفع کرنا ہوگا، ورنہ وہ بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو، تم اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اس معاملے کو اوپر تک لے کر نہیں جائے، کسی طرح اپنے لوگوں کا کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے، اور میں کمشنر سے بولتا ہوں کہ وہ اس کے ہوٹل کو کھولنے کا نوٹس جاری کر دے، اور ساتھ ہی ایک معذرت بھرا خط کی انہیں غلط اطلاع ملی تھی۔ شہراز ہمدانی نے آہستگی سے کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے جا کر ریکویسٹ کروں کہ وہ ہمارے خلاف کمپلینٹ نہ کرے؟ اس مغرور انسان کے سامنے آپ مجھے جھکانا چاہتے ہیں؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ جھکنا تو پڑے گا ہی، سب خراب کیا ہے تو درست بھی کرنا پڑے گا، ورنہ ہمیں ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، اور پھر دبئی پروجیکٹ بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے، جو کہ تمہارا پہلا ڈریم پروجیکٹ ہے۔ شہراز ہمدانی نے کہا تو وہ بے دردی سے لب کو چلنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے ایک بار بات کر کے دیکھتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی، اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، مگر کہیں بھی سکون نہیں تھا۔ اگلے دن صبح وہ آر کے گھر پہنچی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی اور ساتھ ہی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ گھر کے ہر کونے میں لفافت ٹپک رہی تھی۔ ارے واہ، وہ آئے جن کے آنے کی امید بھی نہیں تھی۔ خیر آ ہی گئے ہیں تو اپنے آنے کا مقصد بھی بتا دیں، آر کے نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا تن من جیسے سلگ اٹھا تھا، چہرے پر آج اس کی ایک طنز مسکراہٹ تھی، گویا اسے کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا تھا نا، مجھ سے مت الجھو۔ دیکھیے مسٹر آر کے، ہمیں آپس میں لڑ کر کچھ حاصل نہیں ہوگا، اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ہاتھ ملانا ہوگا۔ میں جانتی ہوں میرا رویہ غلط تھا، لیکن آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے وہ بولتے بولتے رک گئی۔ کیا مجھ سے؟ آر کے نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ سوری کرتی ہوں۔ واٹ؟ سیریسلی؟ مطلب حوریہ ہمدانی مجھ سے معافی مانگ رہی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ دوبارہ ریپیٹ کرنا، مجھے شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے میرے کان کے بجے تھے۔ پلیز اتنی آہستہ مت بولنا، تھوڑا سا اونچے بولنا تاکہ مجھے سننے میں پرابلم نہ ہو۔ آر کے نے مسکراتے ہوئے کہا تو احساس توہین سے حوریہ کا چہرہ انتہائی سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے زور زور سے آنکھیں بیچ کر خود کو قابو کیا۔ آئی ایم سوری، غلطی میری تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے ہوٹل میں آ کر بدتمیزی کی، پھر اس کے بعد آپ کا ہوٹل سیل کروانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ اور ریئلی؟ میرا ہوٹل تم نے سیل کروایا؟ او مائی گاڈ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آر کے نے آنکھوں میں حیرت سمائے ہوئے کہا تو حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کافی سمجھدار انسان ہیں۔ ظاہری بات ہے، لاسٹ ٹائم تو میں ہی آپ سے جھگڑ کر گئی تھی، تو میں ہی کروا سکتی تھی نا؟ حوریہ نے سر جھٹک کر کہا۔ ارے نہیں،
میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا۔ میں تو آپ کو کافی معقول قسم کی لڑکی سمجھتا ہوں۔ وہ تو کل میں تھوڑا سا ڈسٹرب تھا تو اس لیے میں نے ایسا کیا تھا، ورنہ آپ سے تو بات کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور میں بھی ان ترسے ہوئے لوگوں میں سے ہوں۔ لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ مجھے لگا میرے ہزاروں دشمن ہیں تو ان میں سے کوئی ہوگا۔ چلو کوئی نہیں، سبق مل گیا مجھے۔ مجھے کیا آئندہ آپ سے ڈر کر رہنا ہے؟ آر کے کا آج مزاج ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کل والے وہی انسان ہیں۔ خیر چھوڑیے جو بھی ہوا، میں آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھنا چاہتی۔ میں آپ کے ساتھ دبئی میں ایک ہوٹل کھولنا چاہتی ہوں اور ہمارے انویسٹر آپ کو شامل کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ کام کریں گے؟ اب کی بار اس نے نرم لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں، بالکل۔ اب جب حکم دے گی میں آ جاؤں گا۔ آگے کون نہیں بڑھنا چاہتا، اور ہورائزن کے ساتھ کام کرنا تو میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی، آر کے نے کہا۔ وہ حیران ابھی بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جو اس کے بارے میں سنا تھا آج وہ اس سے یکسر مختلف تھا۔ اسے تو پتہ چلا تھا کہ وہ کسی کی آفر کو اس طرح قبول نہیں کرتا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا سوچتا بھی نہیں، مگر حوریہ نے اس کے ہوٹل تک کو سیلڈ کروایا۔ اس کے باوجود وہ اس سے اس قدر خوش اخلاقی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ دال میں کچھ کالا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس شخص کا مزاج ایسا کیوں تھا۔ پھر وہ ساری سوچیں جھٹکتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ 3 دن کے بعد رحمان شیرازی یہاں پر آ رہے ہیں، اور میں نے ایک پارٹی دی ہے، اس میں ضرور آئیے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھتے ہوئے بولی، اور آر کے بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے باہر تک اسے ڈراپ کیا اور مسکراتا ہوا پلٹا تو پیچھے جواد کھڑا اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا سر، یہ سب کیا تھا؟ کیا تھا؟ السلام علیکم۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کچن کے جانے بڑھ گیا۔ مطلب آپ تو چاہ رہے تھے کہ دبئی کی ڈیل آپ کو ملے، تو پھر یہ جواد کہ میں نے اپنا پلان چینج کر لیا۔ میں اس لڑکی کے اب دل پر وار کروں گا۔ یہ لڑکی میرے عشق میں دیوانی ہوگی۔ ایک ایسی لڑکی جو کسی سے نہیں آتی، وہ مجھ سے ہارے گی۔ ایک ایسی لڑکی جو کبھی نہیں ٹوٹتی، وہ مجھ سے ٹوٹے گی۔ اس کی ٹکر کا ملا ہے اب اسے۔ اس کا غرور خاک میں نہ ملا دیا نا، تو میرا نام بھی آرون کیف نہیں۔ اس کے لہجے میں درندوں سے غراہٹ اور آنکھوں میں ایسی چمک تھی گویا کسی شکاری کی آنکھوں میں ہو۔ پھر وہ چپ چاپ چائے کے 2 مگ بنا کر اسے تھما کر اور ایک خود پکڑ کر لاؤنج کے جانے بڑھ گیا۔ موم اور ارادیاں آ رہی ہیں تو پلیز انہیں پک کر لینا کل، اور ہاں جو کچھ بھی میں نے تم سے کہا ان سے ذکر مت کرنا، اور انہیں دوسرے والے گھر میں لے کر جانا سیدھا، کیونکہ اس لڑکی کا اب یہاں پر آنا جانا لگا رہے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ موم اور ارادیہ سے وہ ملے، ارون کیف نے کہا، اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پریشان سا ماتھا مسلتا تھا جواد پریشان سا ماتھا مسلتا تھا گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آر کے کو حوریہ ہمدانی سے ایسی کیا نفرت تھی کہ اسے اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا تھا۔ وہ ہارون کیف جو کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، وہ کسی لڑکی کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا ہے۔ یہ بات واقعی اپنے آپ میں حیرت تھی۔ 3 دن کے بعد وہ پارٹی میں موجود تھا۔ ہر ایک کی نگاہیں اسی پر تھیں، اور حوریہ بھی بار بار اسی کو دیکھ رہی تھی جو کہ رحمان شیرازی کے ساتھ کھڑا انہیں پروجیکٹ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کے پلان سن کر رحمان شیرازی کے ساتھ ساتھ حوریہ بھی متاثر ہو رہی تھی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھا تو حوریہ اس کے پیچھے چلی آئی۔ مجھے پتہ چل رہا ہے آپ کی کافی ساری تھکاوٹ اتار دیتی ہے، ایک کافی ہو جانی چاہیے، کیا خیال ہے؟ ہماری دوستی کی نا؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تو جواباً ارون بھی مسکرا دیا۔ آپ جیسی حسینہ کے ساتھ یہ موقع نہیں ضائع ہونے دوں گا۔ میرے لیے تو خوش قسمتی ہے یہ کہ آپ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور پھر اس کے لیے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ بڑی ادا سے اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے ہوٹل لے آ گیا۔ جواد وہیں پر موجود تھا۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر چونک اٹھا۔ آئی تھنک ہمیں کچن میں چلنا چاہیے۔ میں ساتھ ساتھ کافی بنا لوں گا اور ساتھ ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ شیور۔ ارون کی بات کے جواب میں یک لفظی جواب آیا، اور پھر وہ اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ وہ شیلف سے ٹیک لگا ہے اسے دیکھ رہی تھی، جو اب اپنا کوٹ اتار کرسی پر رکھے اپنی شرٹ کے 2 بٹن کھولے اپنی آستین فولڈ کر رہا تھا۔ 2 بٹن کھولے، اس قدر خوبصورت تھا وہ، اور اس کا ہر انداز دل کو چھو لیتا تھا۔
اس کی کثرتی بدن کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر کس قدر توجہ دیتا تھا۔ ویسے کتنی گرل فرینڈز رہ چکی ہیں آپ کی؟ آپ کو لگتا ہے میں ایسا ہوں؟ اس کے سوال پر وہ پلٹ کر بولا، میرے خیال میں تو ہر لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ تو ڈیٹ کرتا ہی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، نہیں، میں اور سے مختلف ہوں۔ میں اپنے مقصد پر دھیان دیتا ہوں۔ اگر میں بھی لڑکیوں پر دھیان دیتا تو زیرو سے ہیرو نہ بنا ہوتا۔ میرے پاس کون سا میرے باپ کا جمع کاروبار تھا؟ ویسے آپ کی زندگی میں کوئی لڑکا تھا؟ اپنے بارے میں بتاتے ہوئے ارون نے سوال کیا۔ آپ کو میں ایسی لگتی ہوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے میرا معیار اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی بھی پسند آ جائے گا؟ اس کے لہجے میں غرور جھلک رہا تھا جس سے ارون کے اندر آگ لگ گئی۔ سوری، میں نے غلط سوال کر لیا۔ خیر مجھے یاد آ گیا آپ کے معیار پر کون اترتا ہے۔ مجھے بھی بتا دیجیے، کیا پتہ میری نظر میں ایسا کوئی ہو اور میں اس سے آپ کو ملوا دوں۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا اور مسکراتے اس کی گال میں جو ڈمپل ابھرا اس پر حوریہ کی نگاہ ٹک سی گئی۔ وہ بے اختیار نگاہیں چرا گئی۔ اگر مجھے کوئی پسند ہوا نا، میں خود ہی اس سے بتا دوں گی۔ آپ کو اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حوریہ نے جلدی سے کہا تو وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ کافی پینے کے بعد اس نے حوریہ کو خود اس کے گھر ڈراپ کیا اور آنے والے دنوں میں حوریہ اس کی کافی کلوز آ چکی تھی۔ ان کی دبئی کی ڈیل بھی فائنل ہو چکی تھی، تو آج وہ دونوں ڈنر کے لیے باہر آئے تھے۔ بلیک کلر کی ساڑی میں وہ غضب ڈھا رہی تھی اور اس کی نگاہیں بار بار اس کی راہ تک رہی تھی جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سامنے سے آدھا دکھائی دیا۔ بلیک کلر کے شلوار کرتے میں وہ وہاں موجود ہر لڑکی کا دل دھڑکا گیا۔ ہائے سوری، ٹریفک بہت زیادہ تھا تو اب تک پہنچتے پہنچتے ٹائم لگ گیا۔ وہ معذرت کرتے ہوئے بولا اور پھر اس کے لیے کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بہت بری بات ہے۔ ویسے پتہ ہے پچھلے آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں اور آج تک لوگ میرے لیے انتظار کرتے ہیں مگر میں آپ کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، ہاؤ سویٹ، تھینک یو سو مچ، مگر کیا کر سکتا ہوں، مجبوری تو پھر مجبوری ہے نا۔ خیر چھوڑیے اور بتائیے کیسی ہیں آپ؟ ارون نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے اس سے باتیں کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ایک دم سے وہ اٹھی اور اس نے ایک پھول اٹھا کر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اسے پرپوز کر دیا۔ ول یو میری می آر کے؟ وہ فدا ہو جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ آر کے نے ارد گرد دیکھا تو سب لوگ دلچسپی سے انہیں دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ منہ پر ہاتھ رکھے باتیں بھی کر رہے تھے۔ کیا کر رہی ہیں آپ حوریہ؟ سب دیکھ رہے ہیں، آئیے باہر چلتے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے پھول پکڑ کر اسے اپنی پاکٹ میں لگاتے اس کے بعد اسے تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے اس کا بازو چھوڑا تو حوریہ لب کو چلتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو یہ سب اچھا نہیں لگا، لیکن مجھے زندگی میں پہلی بار کوئی اتنا اچھا لگا ہے کہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی، اور میں ہر معاملے میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں، اور آپ پسند ہے تو میں نے اظہار کر دیا۔ ہاں مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہیے تھا۔ I'm really sorry۔ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے سر جھکا کر بولی، اگر میں انکار کرتا ہوں تو برا تو نہیں منائیں گی؟ آر کے نے اس کے چہرے پر نگاہیں کاٹتے ہوئے کہا تو اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ لب کچلتے ہوئے رخ پھیر گئی۔ کیا ہوا؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ اگر میں نہ کروں تو کیا ہماری یہ دوستی قائم رہے گی، یا پھر مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے کڈنیپ کر کے شادی کریں گی؟ اس کے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، اگر میرا دل نہ مانے تو کڈنیپ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو دل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ وہ کندھے اچکا کر بولی، آپ مجھے کڈنیپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ بات کرتے کرتے رکا، کیونکہ میں یہ نوبت ہی نہیں آنے دوں گی۔ میں تجھ سے پہلے ہی ہاں بول رہا ہوں، یس آئی ول میری یو۔ اس کی ٹھوڑی سے تھامتے ہوئے بولا تو حوریہ کا جیسے دل عجیب سی لے سے دھڑکنے لگا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ گئی اور ایک پل کے لیے جیسے آر کے شاکڈ رہ گیا۔ اس نے اپنی بٹھیاں بھیجتے اپنے اندر کے اشتعال کو قابو کیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجاتے اسے آہستہ سے خود سے لگ کیا۔ یہ شادی سے پہلے زیب نہیں دیتا، میں ذرا مشرقی ٹائپ لڑکا ہوں اور ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ آئی ہوپ کہ تمہیں برا نہیں لگا ہوگا۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمی سی مسکراہٹ سے بولا، آپ کی یہی باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں، ورنہ تو میں مردوں کو بھی ہوس کی نگاہوں سے دیکھتے دیکھا ہے۔ ان نگاہوں میں کچھ الگ ہے، ایسے لوگ بہت مخلص ہوتے ہیں۔ میرے بابا بھی ایسے ہی ہیں جن سے محبت کی زندگی بھر ان سے ہی کی ہے، بس میری ماں نے وفا نہیں نبھائی۔ ان کی بے وفائی کی وجہ سے بابا آج بھی راتوں کو روتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی اور آر کے نے زور سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اندر کہیں غصے کی ایک لہر تھی مگر وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ چلو گھر ڈراپ کر دوں،
وہ بمشکل اپنے لہجے کو نرم بناتے ہوئے بولا، اور حوریہ کے لیے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولا۔ حوریہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے دوسرے گھر آیا۔ لاؤنج میں بیٹھی ارادیہ اور آئینہ بیگم کو ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ بھیا، ارادیہ نے چیخ کر کہا اور پھر آ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتا اسے یوں ہی باہوں کے حصار میں لیے رائنا بیگم کی طرف بڑھا اور زمین پر بیٹھتے ان کے ہاتھوں کو چوم کر ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ ارے کیا ہوا میرا بچہ؟ کچھ پریشان اور الجھے ہوئے لگ رہے ہو۔ کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ تم مجھ سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کر رہے، اور یہ تم تب ہی کرتے ہو جب تم کچھ غلط کر رہے ہوتے ہو۔ تم کچھ غلط تو نہیں کر رہے نا؟ رائنا بیگم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ماں؟ آپ کا بیٹا کچھ غلط کر سکتا ہے؟ آپ کا بیٹا اگر کچھ غلط کرتا بھی ہے نا تو کسی چیز کو درست کرنے کے لیے، اور ایسے ہی سمجھ لیجیے اس بار بھی میں کچھ غلط ہی کر رہا ہوں، لیکن کچھ معاملات کو سلجھانے کے لیے، کیونکہ اب میں سچویشن سے تھک چکا ہوں۔ میں خوش رہنا چاہتا ہوں، آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہا تھا اور رائنا بیگم اسے الجھے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اف اللہ، چاند تم اور تمہاری باتیں، پتہ نہیں تم اتنی الجھی الجھی باتیں کیوں کرتے ہو؟ میرا سر گھما دیا، رائنا بیگم نے کہا تو وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر ان کے برابر بیٹھا اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ لو جی، اب ماما کے ساتھ ہی یہ لاڈیاں کرتے رہیں گے۔ مجھے کب شاپنگ کے لیے لے کر جائیں گے؟ ارادیہ نے چہک کر پوچھا۔ جب میری گڑیا بولے گی۔ کب چلنا ہے؟ ارون کیف نے پوچھا۔ کل ہی مجھے ڈھیروں شاپنگ کرنی ہے۔ اوکے میری پیاری سی بہنا، تم کل تیار رہنا، تم بازار چلیں گے۔ اس کا رخسار تھپتھپا کر بولا اور پھر ان لوگوں کو سونے کی تاکید کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر گرنے سے انداز میں صوفے پر لیٹا اور آنکھیں بوندتے ہوئے اپنا ماتھا مسل رہا تھا کہ اس کے موبائل پہ رنگ ہونے لگی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو حوریہ کالنگ لکھا تھا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کرتے موبائل کان کو لگایا۔ کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے محبت پاش لہجے میں پوچھا گیا تھا، جسے سن کر ارون کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، سب خیریت ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے تو ملے تھے، تو کیا میں دوبارہ کال نہیں کر سکتی؟ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں دن رات آپ سے باتیں کروں۔ کیا کر دیا آپ نے میرے ساتھ ارون؟ میں پاگل ہو گئی ہوں۔ دوسری طرف سے حوریہ نے فدا ہو جانے والے انداز میں کہا۔ ہارون کیف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو خوشی سے پاگل ہو جاتا، مگر ارون کی آنکھیں لمحہ لمحہ اس کے اظہار محبت میں مزید سرخ ہو رہی تھی اور ان کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ کافی دیر وہ اس سے باتیں کرتی رہی اور ارون بھی خود پر قابو پائے اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے اس سے باتیں کر رہا تھا، پر حوریہ کے دل کاٹنے کے بعد اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ کاش مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا، مگر افسوس مجھے کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ تم جیسی مغرور لڑکی کا غرور توڑنے میں مجھے بہت مزہ آنے والا ہے۔ میں ویسے ہی تمہیں روتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں جیسے تم نے ان کو رلایا تھا۔ وہ جو میری جان ہے، آج بھی اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو مجھے تم سے نفرت ہوتی ہے۔ مس حوریہ ہمدانی، تم بھی ویسے ہی رہو گی، تم بھی ویسے ہی تڑپو گی جیسے وہ تڑپی تھی۔ میں زندگی میں آؤں گا مگر تمہارے جذبات کو روندنے کے لیے۔ وہ دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ کی پشت پر گرا، جسے اس نے ٹیشو نکال کے بے دردی سے صاف کیا اور فریش ہونے کے لیے وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ بابا، مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ ہاں بیٹا بولو، شیراز ہمدانی نے کہا۔ میں عاقب سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر شیراز ہمدانی کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہوتا ارحم عباسی جیسے شاکڈ رہ گیا۔ واٹ؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جس لڑکے سے تم کچھ دن پہلے نفرت کی دیودار تھی، اب اسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہو؟ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ اس سے پہلے کہ شیراز ہمدانی کچھ کہتے کہ اندر داخل ہوتے ہوئے ارحم نے کہا، اوہ مائی گاڈ، تم کب آئے؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ ارحم نے اسے سائڈ ہگ کیا اور اسے یوں ہی باہوں کے حصار میں لیے شیراز ہمدانی کی طرف آیا، جو کہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ کیسے مامو جان؟ الحمدللہ میرا بچہ، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ اب یہ کیا چکر ہے؟ جلدی سے بتاؤ، تم کچھ دن پہلے اس آرکی کو اتنی نفرت کرتی تھی اور اب اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کوئی بدلے لینے کا چکر تو نہیں ہے؟ ارحم نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ او ہیلو مسٹر ہیرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ بدلے کے چکر میں اتنی بڑی حرکت نہیں کر سکتی۔
وہ وہی ہے جس نے میرے دل کو چھوا ہے۔ تم مجھ سے ملو گے نا، فدا ہو جاؤ گے۔ کل تو میرے ساتھ اس کے ریسٹورنٹ جا رہے ہو اور اس سے بیٹھ کر بات کرنا اور مجھے بتانا کہ وہ کیسا انسان ہے۔ تمہیں پتہ ہے اسے صرف میں ہی پسند نہیں کرتی، اسے پتہ نہیں کتنے لوگ پسند کرتے ہیں۔ وہ کوئی فلمی ہیرو نہیں ہے تمہاری طرح، مگر وہ حقیقی زندگی کا ہیرو ہے۔ حوریہ تو اس کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہی تھی اور ارحم ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کے اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ ویسے کمال نہیں ہو گیا مامو جان، آپ کے کھڑوس بیٹی کو فائنلی کوئی پسند آ گیا، اور وہ بھی اس کا دشمن نمبر 1۔ مجھے تو لگتا ہے میری نیکسٹ فلم کا پلاٹ یہی ہوگا۔ ارحم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو اس نے ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ آؤچ! ظالم لڑکی، کندھا توڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ دہائی دیتے ہوئے بولا تو حوریہ مسکرا دی۔ اگلے دن حوریہ نے صبح صبح اسے اٹھا دیا تھا۔ ارے یار، کیا پرابلم ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ کتنی سست ہو تم ارحم، میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ ہمیں آرکے سے ملنا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ واٹ؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ اتنی صبح صبح؟ یار لنچ میں جا کر مل لیں گے نا، وہ تپ کر بولا۔ وہ تمہاری طرح ویلا نہیں ہے، اٹھو۔ اس نے آرام کا کمفرٹر کھینچنا چاہا تو وہ جلدی سے مزید لپیٹ تک کروٹ بدل گیا۔ مرو تم جا کر، بدتمیز انسان، وہ جھلا کر بولی اور پیر پٹختی باہر نکل گئی۔ ارحم اپنے ٹائم پر ہی اٹھا تھا اور تقریباً 12 بجے ناشتہ کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ آرکے کے ہوٹل پہنچا۔ وہ لوگ کیبن میں بیٹھے آرکے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری کہ وہ اندر داخل ہوا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں دراصل لنچ کی تیاری کروا رہا تھا تو پسینے سے کافی شرابور تھا تو فریش ہونے چلا گیا، آرکے نے اندر آتے ہوئے کہا۔ ارحم نے ستائشی نظروں سے اس شخص کو دیکھا۔ خوبصورت تو واقعی وہ انتہا کا تھا، مگر کچھ دیر کی گفتگو کے بعد ارحم کو نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سردپن کیوں نظر آیا، اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک بھی تھی جیسے شکاری کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وہ جس انڈسٹری سے منسلک تھا وہاں رہتے ہوئے وہ اچھی طرح سے لوگوں کے چہرے پڑھنا جان چکا تھا، مگر پھر اس نے اپنا وہم قرار دیتے ہوئے ساری سوچوں کو جھٹکا۔ اوکے بھائی، میری طرف سے تو فائنل ہے، تمہارا ہونے والا ہسبینڈ۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے ایک پروڈیوسر سے ملنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ارحم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے لنچ کر کے جائیے گا نا، آرکے نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، میں بھی ناشتہ کر کے آیا ہوں، آپ اپنے ہونے والی بیگم صاحبہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب بالکل گنجائش نہیں ہے، ارحم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے، آرکے نے ہلکا سا مسکراتے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پھر حوریہ کے ساتھ بیٹھا باتیں کرنے لگا، اور ارحم باہر کی جانب بڑھا۔ وہ اپنے دھیان میں آگے بڑھ رہا تھا کہ جب اندر آتی ایک لڑکی سے زور سے ٹکرایا۔ تصادم اس قدر برا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی کو تھامتا نہ تو وہ گر جاتی۔ وہ آنکھیں نیچے کیے اس کی باہوں میں تھی۔ بلیک کلر کی امبریلا فراک میں وہ کسی فیری کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے بال جوڑے کی شکل میں بندھے تھے۔ اب ٹھیک ہے مس؟ وہ بمشکل اس سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے بولا۔ اس کے کندھوں سے تھام کر سیدھی ہوئی۔ آپ اندھوں کی طرح چلتے ہیں کیا؟ اگر میری ہڈی وڈی ٹوٹ جاتی تو؟ موبائل پر مصروف آ رہے تھے آپ ادھر کو، میں نے خود کو بچانے کی بھی کوشش کی مگر آپ سیدھے آ کر مجھ سے ٹکرائے۔ وہ لڑکی نان سٹاپ بولتی چلی گئی اور وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ پہلی لڑکی تھی جو اسے دیکھ کر متاثر نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر اس کے سائڈ سے ہوتی آگے بڑھنے لگی کہ اچانک سے ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے مدہوش انداز میں مڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑیے میرا ہاتھ، وہ دبے دبے انداز میں چیخی۔ آپ کو کسی نے بتایا نہیں؟ کیا بہت حسین ہے، ارحم نے گھمیر لہجے میں کہا تو اس لڑکی کے ماتھے پر انگنت بل پڑ گئے۔ نہیں، کیونکہ میں نے کسی کو اجازت بھی نہیں دی، اور اگر کوئی میری تعریف کرے نا تو اس کا منہ توڑنا چاہتی ہوں۔ تم نہیں جانتے کہ میرے بھیا آپ کی ہڈیاں تک توڑ دیں گے اگر آپ نے مجھے چھیڑا تو۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے چبا چبا کر بولی، اور ارحم نے دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے میں ایک سٹار ہوں، سپر سٹار، مگر آپ پہلی لڑکی جو مجھ سے ذرا سی بھی متاثر نہیں ہوئی۔ لڑکیاں تو مجھ سے بات کرنے کے لیے ترستی ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا۔ اوہ ہیلو، مجھے نا آپ کے سٹار یا سپر سٹار ہونے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں آپ جیسے اسکرین ہیرو کو۔ اصل لائف میں آپ لوگ زیرو ہوتے ہیں۔ فلرٹ کرنا، لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرنا، یہی تو کام ہے آپ لوگوں کا، مگر میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ جیسے لڑکوں کی طرف مائل بھی ہوں۔ میرا نام ارادیہ ہے اور میری زندگی کا صرف ایک ہی ہیرو ہے، میرے بھیا۔ وہ تنگ کر بولی اور پھر جا کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ارحم کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنا موبائل نکال کر اس کی ایک پک کلک کی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آرون کتنی دیر بیزاری سے بیٹھا اس سے بات ہی کرتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ آفس سونے کے لیے اٹھی تو آرون نے اسے باہر تک ڈراپ کیا اور جیسے ہی پلٹ کر اندر آیا اور کچن میں جا کر کام کرنے لگا،
अचानक से किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। गुड़िया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? वो मुस्कुराते लहजे से बोला तो राधिया मुंह फुलाती हुई उसके सामने आई। उफ अल्लाह भैया, आप कैसे पहचान जाते हैं? राधिया ने मुंह फुलाकर कहा तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। हर बार वही सवाल पूछते हो। चलो जाकर बैठो, मैं आता हूँ, फिर हम शॉपिंग के लिए चलते हैं, अरुण ने कहा। राधिया मुस्कुराती हुई बाहर की जाने बढ़ गई। कुछ देर के बाद अरुण से लेकर शॉपिंग हुई और वो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करवा चुकी थी। घर ड्रॉप करने के बाद वो वापस होटल चला गया और शाम को उसने होरिया के वालिद से मुलाकात करनी थी। वक्त से पहले उसने सारे काम निपटाए और अपने वक्त पर हमदानी हाउस पहुंचा। उस घर में कदम रखते कितनी तल्ख यादों ने उसका इस्तकबाल किया, मगर वो अपने दिल से उठती टेसों को दबाते हुए अंदर की जानिब बढ़ा, जहाँ पर शहराज हमदानी उसी के मुंतजर थे। उन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल किया। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते तो हमारे होटल से बंद करवा सकते थे, ये बात साबित करके कि होरिया ने यह सब किया था, मगर आपने उसे माफ़ करके जो बड़े मन का सबूत दिया उसने मेरे दिल में भी जगह बना ली, शहराज हमदानी ने कहा। वो जवाबन हल्का सा मुस्कुरा दिया। डिनर के दौरान अरहम भी आ चुका था। सब लोगों ने हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ डिनर किया। फिर शहराज हमदानी ने पूछा, शादी कब रखी जाए? आप तो जानते हैं जैसे कि मैंने होरिया मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो मुझे जो करना है खुद अपने लिए करना है। तो आप जब कहेंगे मैं दुल्हा बनकर आ जाऊंगा। बाकी मैं रसूमात के बहुत खिलाफ हूँ और मुझे पता है होरिया भी इन चीज़ों के खिलाफ है। ये वो भी एक प्रैक्टिकल लड़की है और मैं भी। तो मेरे ख्याल में सादगी से निकाह करके मेरे साथ रुखसत कर दीजिए और धूमधाम से मैं वलीमा करूँगा, अपने दोस्त यारों को बुलाकर। आरू ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर, लेकिन फिर भी मुझे अपनी बेटी को भी धूमधाम से ही रुखसत करना पड़ेगा। आखिर मेरी इकलौती बेटी है। शिराज हमदानी ने कहा, जैसा आप चाहें अंकल, आप अपने घर में कोई भी फंक्शन रखिए, मैं अटेंड कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ज़रा कंजूस टाइप हूँ, ऐसी ही कंजूसियाँ कर करके इस मकाम पर पहुँचा, वरना आप मेरी हिस्ट्री तो जानते हैं कि मैं एक मामूली से इंसान था, न घर न बाहर, तनहा सब संभालने वाला। मगर अल्लाह का शुक्र है आज अपने बड़ों की दुआओं से इस मकाम पर हूँ, अरुण ने कहा। शहराज हमदानी ने उसे दिलचस्प निगाहों से देखा। फिर शादी की तारीख अगले हफ्ते रख दी गई थी। एक दिन मेहंदी का फंक्शन था, अगले दिन बारात और उसके एक हफ्ते बाद वलीमा। शादी की तैयारियां झटपट हो चुकी थी। अरुण इस दौरान कितनी बार चुपके से रो चुका था। अरे जल्दी से मुझे अपने लिए कोई लड़की बताओ ताकि मैं ढूंढ लूँ। अब कब तक हमारे रहोगे? आज भी जब वो घर आया तो रायना बेगम ने झंझला कर पूछा था। बमुश्किल उन्हें टालकर अपने कमरे में गया और अपनी टाई की नॉट को ढीला करते हुए गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठ गया। आई एम सॉरी माँ, मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे आपकी बनाई सब नहीं करनी चाहिए, मगर मुझे इन सब से बदला लेना था जिन्होंने हमारी आंखों में आंसू भरे, हमारे दिलों पर कारी वार किया था। मैं जानता हूँ आप भी बरसों से उन यादों को भूल ही नहीं पे, और मैं आरून कैफ उन सबको सजा दूंगा जिन्होंने आपको रुलाया था। वो दिल ही दिल में सोचता जा रहा था। आज उसकी मेहंदी थी। वो वाइट कलर के शलवार कुर्ते में मलबूस हमदानी हाउस के लॉन में बरकी कमियों से जगमगा रहा था। शराज हमदानी सबसे उसे मिला रहे थे और ख़ुद पर वो काबू पाए किस तरह खुश अखलाकी से पेश आ रहा था, ये वही जानता था। कुछ देर के बाद हुरिया की एंट्री हुई। उसकी आंखों को खैरा कर देने वाले हुस्न एक पल के लिए उसे मबहूत कर गया, मगर दूसरे ही पल उसकी आंखों में नफरत की एक चमक सी दौड़ी, जिसे वो छुपाते हुए अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजाकर उसकी तरफ बढ़ा। बड़ी हसीन लग रही है आज। आपने उसके कान में सरगोशी की तो वो शर्मगी निगाहें उसे मुस्कुरा दी। अरे वाह, आपको शर्माना भी आता है क्या? अरुण ने उसे फिर से छेड़ा तो वो धीरे से हंस दी। अगर आप मशरकी लड़के हैं तो कुछ कुछ मेरे अंदर भी मशरकीपन है, अब इतनी भी बेशर्म नहीं हूं मैं, तो मतलब थोड़ी बहुत ही हूँ। वो मुस्कुराहट जब्त करके बोला, अरे आप अपनी चेक करें, ज़रा से रोमांटिक नहीं है। सिर्फ इतना सा बोल दिया कि बड़ी हसीन लग रही है, कुछ और भी बोलिए, मेरे हुस्न पर कुछ इशार ही कह दीजिए। वो गर्दन अकड़ा कर बोली, और रियली आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं आपके हुस्न पर इशार कहूँ? जानती है ना मैं शेफ हूँ, कोई शायर नहीं। आरू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं अशार कह दूँ अगर इजाज़त हो तो? वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, वाकई मतलब द सुपर बिजनेस वुमन मिस हुरिया हमदानी बंदा चीज़ के लिए अशार कहेगी? वो आंखें फैलाकर बोला, बस देख लीजिए, शायरा तो मैं भी नहीं हूँ, अगर आपकी मोहब्बत ने मुझे शायरा बना ही दिया।
وہ کندھے اچکا کر بولی اور پھر دھیرے سے اس کے کان میں اپنے اشعار پڑھنے لگی۔ آپ کو سوچ کے بہکی میرے دن رات، آپ سے ہے میری دنیا میں میری ذات بہت، آپ ہنستے تو بہاریں میری دہلیز پہ ہوں، آپ روٹھے تو لگے دل پہ پڑی چوٹ بہت، آپ کی بات میں وہ نرمی و شفقت ہے کہ بس دل کو چھو جائے ہے آہستہ سے ہر بات بہت، آپ کو دیکھ کے جھک جاتی ہیں آنکھیں میری، آپ سے ملنے میں ہوتی ہے حیا سات بہت، آپ کے نام سے وابستہ ہیں خوابوں کے چراغ، آپ کے ذکر سے روشن میری ہر رات بہت، آپ قریب آئیں تو الفاظ ٹھہر جاتے ہیں، آپ کی قربت میں بڑھ جاتی ہے جذبات بہت، آپ کو سن کے ہی گاتی ہوں یہ اشعار اپنے، آپ ہی سے ہے میرے دل کی ہر ایک بات بہت، آپ اگر ایک نظر دیکھ لیں شفقت سے مجھے، زندگی بھر کو ملے دل کو یہی سوگات بہت۔ اس نے اس قدر مسحور کن انداز میں اشعار کو پڑھا کہ ایک پل کے لیے جیسے ہارون کیف کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی، مگر پھر وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے دھیرے سے مسکرا دیا۔ دل چاہ رہا ہے آپ کی فورہیڈ کا بوسہ لے لوں، مگر ابھی آپ میری بیوی نہیں ہے، کل ضرور دوں گا۔ اس کے کان میں بولا تو حوریہ کا دل جیسے پسلیوں سے ٹکرانے لگا، اور مجھے کل کا بہت انتظار ہے۔ وہ نظریں جھکائے دھیرے سے بولی، مجھے بھی، اور کل کا دن تم کبھی بھی بھول نہیں پاؤ گی، میں اتنا خاص بناؤں گا۔ ہارون کیف نے میری خیز انداز میں کہا تو وہ اس کے انداز کو سمجھے بغیر شرمگی انداز میں مسکرائی۔ اگلے دن بارات تھی، وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بارات لے کر آیا تھا۔ ایجاب و قبول کے وقت دل نے کتنی بار روکا کہ مت کرو ہارون، چھوڑ دے اپنا انتقام، مت توڑ حوریہ ہمدانی کے دل کو، مگر کسی کے آنسوں اور چیخوں نے اس کے دل کو پھر سے سخت بنا دیا۔ ایجاب و قبول کے بعد حوریہ کو وہاں لایا گیا، اس نے گھونگھٹ اٹھا دیا، سب سے پہلے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور حوریہ نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ دونوں کا فوٹو شوٹ ہوا۔ آج ہارون کے لب کبھی اس کے رخسار اور کبھی ماتھے پہ گستاخیاں کرتے اس کے دل کی دنیا کو تہوبالا کر رہے تھے۔ کچھ دیر میں وہ رخصت ہو کر اس کے ساتھ کیف ولا پہنچی۔ وہ جب اندر داخل ہوئی تو اس کے استقبال تک کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کا استقبال نہ تو پھولوں سے کیا گیا تھا اور نہ ہی اسے دعائیں دینے کے لیے کوئی تھا۔ نہ جانے کیوں حوریہ کا دل ایک پل کے لیے بوجھل سا ہو گیا۔ کیا تھا اگر ملازموں سے کہہ کر میرا ویلکم بھی کر لیتا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھی سی ملازمہ آئی اور اسے ساتھ لے کر ہارون کیف کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ کمرہ شاندار تھا مگر نہ تو کوئی سجاوٹ کی گئی تھی اور نہ ہی اس کے استقبال کے لیے کچھ اور خاص تھا۔ لگتا ہے میری بدھو سے ہسبینڈ کو ان سب چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، بہت کچھ سکھانا پڑے گا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے بڑبڑائی، پھر بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس انتظار کرتے کرتے 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ نگاہیں بار بار سامنے لگے وال کلاک پر جا رہی تھی، جہاں پر گھڑی 12 کا حصہ پار کرتے ہوئے 1 بجانے والی تھی۔ وہ پہلے ہی سارے دن کی تھکی تھی۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تو اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں، جو کہ صبح کو سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے الارم سے کھلی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ کچھ پل کے لیے وہ دماغ سے سب سوچتی رہی اور پھر اپنی اکڑی ہوئی گردن کو دباتے ہوئے سیدھی ہوئی تو کمرہ ابھی تک خالی تھا، مطلب ہارون پوری رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس کا دل جیسے گھبرا سا گیا۔ یا اللہ، ہارون کہاں ہوں گے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر اسے کال ملانے لگی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ پلیز اللہ وہ بالکل ٹھیک ہو۔ وہ کانپتے لبوں سے دعا کر رہی تھی۔ 8 بج چکے تھے اور اس کے پاؤں جیسے شل ہو گئے تھے، مگر ہارون ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی بار ملازموں کو بلا کر پوچھ چکی تھی، مگر ملازمہ نے بتایا کہ وہ تو رات کو گاڑی لے کر باہر نکلے تھے، پھر واپس ہی نہیں آئے۔ اس نے روتے ہوئے شراز ہمدانی کو فون کیا اور ارحم اور شراز 15-20 منٹ بعد کیف ولا پہنچ گئے تھے۔ وہ شراز ہمدانی کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ بابا پلیز ہارون کو ڈھونڈیے، پتہ نہیں کہاں ہے، اس مصیبت میں تو نہیں ہے، میرا دل بند ہو جائے گا بابا۔ وہ ابھی تک رات والے ڈریس میں تھی اور اس کا جوڑا ادھ کھلا تھا اور دوپٹہ سر سے کندھوں پر ڈھلکا ہوا۔ شراز ہمدانی کو اپنی بیٹی دیوانی لگی، ہارون کیف کی دیوانی۔ وہ بھی تو کسی کے یوں ہی دیوانے ہوا کرتے تھے۔ اس کی ایک جھلک کے لیے نہ جانے کتنی دیر اس کے کالج کے باہر گاڑی میں بیٹھے رہتے تھے۔ جس دن وہ کالج نہیں آتی تھی وہ اس کی ایک جھلک کے لیے پاگل ہو جایا کرتے تھے، اور آج وہی دیوانگی ان کی بیٹی میں تھی۔ ان کا دل جیسے لرز اٹھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد لاؤنج کا دروازہ کھلتے ہی ہارون فریش سے اندر داخل ہوا۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی اور اس کے سینے میں جان سمائی۔ شراز اور ارحم اس سے پہلے کچھ بولتے کہ پیچھے دروازے سے اندر داخل ہوتی 2 ہستیوں کو دیکھ کر دونوں شاکڈ کی کیفیت میں تھے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میری جان نکال دی آپ نے ہارون، وہ سینے سے لگے ہچکیوں کے ساتھ بولی۔ تم؟
شیراز ہمدانی کی آواز پہ وہ آنسو صاف کرتے آرود سے لگ ہوئی اور پیچھے کھڑی رائنا بیگم کو دیکھ کر جیسے شاکڈ رہ گئی، اور رائنا بیگم کی حالت بھی ان کی جیسی ہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی شیراز ہمدانی اور کبھی حوریہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کیا چاند تم نے؟ رائنا بیگم نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا۔ چاند؟ حوریہ اور شیراز بڑبڑائے، اور پھر حوریہ نفی بستر ہلاتی پیچھے ہوتی لڑکھڑائی، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی کہ جلدی سے شیراز ہمدانی نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ ارون کیف نے پیچھے ہوتے رائنا بیگم کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا، جو کہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی، اور ارادیہ نے روتے دیکھ کر خود بھی رو رہی تھی۔ اس نے دوسری طرف سے ارادیہ کو بھی اپنی باہوں میں بھر لیا۔ چلو یہاں سے بیٹے، ہمیں ان دھوکے باز لوگوں کے بیچ میں نہیں رہنا، شیراز ہمدانی نے حوریہ کو اٹھاتے ہوئے کہا، اور اسے تھامے باہر کی جانب بڑھنے لگے کہ ایک دم سے ارون نے پکارا، اگر آپ کی بیٹی نے ایک قدم بھی باہر رکھا تو آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا مسٹر ہمدانی۔ مجھے جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو آپ کی ہستی کو بلیاں میٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کی دہشت سے دشمن کانپتا ہے۔ میں دبئی ترکی کے کنگ ہوٹل اینڈ ریزورٹس کا آنر پلس CEO کنگ RK ہوں۔ اس کی آواز میں شیروں سے غراہٹ تھی۔ اب کی بار شیراز حوریہ کے ساتھ ساتھ ارہم کی آنکھیں بھی پھیل گئی۔ وہ شیراز ہمدانی سے کئی گنا طاقتور تھا۔ پھر اس نے رائنا بیگم کو صوفے پر بٹھایا اور چلتا ہوا حوریہ کی طرف آیا۔ کیا ہوا؟ کیسا فیل کر رہی ہو؟ یہ کیسے انسان کی زندگی میں شامل ہو کر جس سے تم شدید ترین نفرت کرتی تھی، جس کی وجہ سے تم نے اپنے ہی ماں باپ کو الگ کر دیا؟ بہت نفرت تھی نا تمہیں مجھ سے، مگر دیکھو نا، تمہاری آنکھوں میں مجھے نفرت نہیں، وہ ہار دکھ رہی ہے جو کبھی میری زندگی کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں وہی آنسو ہے جو کبھی میری آنکھوں میں ہوا کرتے تھے۔ تم آج اسی جگہ پر کھڑی ہو جہاں پر کبھی میں کھڑا ہوا کرتا تھا۔ دیکھو نا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ۔ اب چپ چاپ کمرے میں واپس چلے جاؤ۔ اس گھر سے باہر قدم رکھو گی نا تو حقیقت میں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ مجھے صرف ایک معمولی ہوٹل کار کی مت سمجھنا۔ تمہارے باپ نے تو تمہاری ضد میں مجھے نیچا دکھانے کے لیے صرف کمشنر کے ساتھ کھیل کھیلتے ہوئے بڑی پلاننگ کے ساتھ میرے ہوٹل کو سیلڈ کیا تھا نا، لیکن میں صرف یہاں بیٹھے بیٹھے کال ملاؤں گا اور تمہارے باپ کے سارے ہوٹل کل نیلام ہو جائیں گے۔ اپنے باپ سے بہت محبت کرتے ہو نا تو چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی، اور حوریہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اپنی ہچکیاں دباتے ہوئے دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ تربیت کی تم نے اس انسان کی؟ دیکھو کیا کیا اس نے۔ یہ ہے تمہاری تربیت رائنا بیگم؟ شیراز ہمدانی دھاڑے، آواز نیچی رکھیے، یہ میرا گھر ہے، ارون کیف کا۔ اب آپ میری ماں سے اس انداز میں بات کریں گے نا، چپ نہیں رہوں گا۔ اور میری ماں کی تربیت پر بات مت کیجیے۔ آپ نے جو اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے نا، اسے کون نہیں جانتا؟ غریبوں کو حقیر جاننے والی، اگر کسی نے آئینہ دکھا دیا تو اسے برباد کرنے والی آج خود برباد ہے۔ آپ نے جو اپنی بیٹی کی اتنی بری تربیت کی ہے نا، اب اسے درست کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ فکر مت کیجیے، کبھی کبھی جو پیار سے نہیں سمجھتے نا، انہیں سختی سے سمجھانا ہی پڑتا ہے۔ آپ کی بیٹی کو بہت جلد فیصلہ بناؤں گا، جیسے کبھی میری ماں کی خواہش تھی، فرمانبردار، احساس کرنے والی۔ فکر مت کیجیے، اب میں آپ کو بتاؤں گا تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ شیراز ہمدانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہا تھا، اور شیراز ہمدانی نے لب بھیج کر اس کو دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی وہ 18 سال پہلے کا ارون کیف نہیں تھا۔ وہ واقعی وہ کنگ تھا جس نے محض 18 سال پہلے کنگ انڈسٹری کو شروع کیا، اور چند سالوں میں وہ کنگ بن کر سب کے حواسوں میں چھایا تھا۔ کون اس شخص سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا تھا؟ کون اس سے ملنے کا خواہش مند نہیں تھا؟ مگر وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلا رہا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف ان سے بدلہ لینے کے لیے۔ شیراز ہمدانی گرنے سے انداز میں آ کر صوفے پہ بیٹھتی ہے، اپنا سر تھام گئے۔ ارون کیف نے پانی کا گلاس بھر کر ان کے سامنے کیا۔ پانی پی لیجیے، تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے گا آپ کو، پھر ٹھنڈے دماغ سے گھر واپس جائیے۔ فکر مت کریں، آپ کی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ زبان سے ایسے زخم دوں گا کیونکہ ہاتھ سے زیادہ زبان سے لگائے گئے زخموں میں مزہ ہے۔ ہاتھ سے دے ہوئے زخم تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، مگر زبان سے برسائے تیروں سے جو زخم لگتے ہیں نا، وہ کبھی نہیں بھولتے۔ وہ چبا چبا کر بولتا جا رہا تھا، اور شیراز ہمدانی نے اسے نفرت سے دیکھا۔ یہ سانپ بنا دیا تم نے، دیکھو آج یہ تمہارے اپنوں کو ہی ڈس رہا ہے۔ شیراز ہمدانی نے رائنا سے چنگھاڑ کر کہا، میری ماں سے اس طرح بات کرنے کی ہمت مت کیجیے، ورنہ میں اپنے اور آپ کے رشتے کا لحاظ بھی بھول جاؤں گا۔ اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا تو ارحمہ مشکل شیراز کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ وہ چلتا ہوا رائنا بیگم کے پاس آیا،
جو کہ مسلسل رو رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں نے غلط کیا؟ بتائیے نا ماں۔ وہ امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تو اور کیا کہوں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو نے انتقام کے لیے یہ سب کیا ہے؟ کیسے کر سکتے ہو یہ؟ وہ لڑکی تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ تم نہیں جانتے اس کے اندر کتنا زہر ہے، اور جس کے اندر 7 سال کی عمر میں اتنا زہر تھا، اب اس کے زہر کا لیول کیا ہوگا؟ کیوں برباد؟ یہ تمہیں اپنی زندگی چاند، اس پہ سب سے بڑھ کر یہ بات کہ تم نے اپنی ماں کی تربیت پر داغ لگا دیا چاند۔ عورت جیسی بھی ہے، میں نے تمہیں اس کی عزت کرنا سکھائی ہے۔ جو بھی تھا، میں نے تمہیں کبھی کسی کو دھوکہ دینا نہیں سکھایا تھا۔ پھر کیوں؟ رائنا کے کئی سوال تھے اور اس نے اس کے ہاتھ تھامتے اس کے دونوں کو چوما۔ اپنے بیٹے پہ بھروسہ کیجیے۔ کچھ لوگ پیار سے اس قدر بگڑ جاتے ہیں جو نفرت کی کڑواہٹ سے زندہ نہیں پڑتا ہے۔ فکر مت کیجیے، آپ کی بیٹی کے اندر جو زہر ہے نا، اسے امرت میں نہ بدل دیا تو میرا نام بھی آرون کیف نہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تو رائنا بیگم اسے دیکھتی رہ گئی اور ارادیہ الجھے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ماما، یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کون تھے یہ انکل؟ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ الجھی ہوئی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اور اب بھیا بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی، مطلب جن سے بھیا نے بھی شادی کی ہے وہ آپ کی بیٹی کیسے ہوئی؟ اور اگر ہے بھی تو پھر جیسے میں بھیا کی بہن ہوں ویسی وہ بھی بہن ہوئی، تو ان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سب کچھ الجھا الجھا سا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی۔ آرون اور رائنا بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہو رادیہ، اور میں تمہارا کیا لگتا ہوں اور ماں میری کیا لگتی ہے یہ انہی سے پوچھو۔ مجھے بھی ذرا تمہیں بگڑی ہوئی بہن کو قابو کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں اس نے پورے کمرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو توقع کے مطابق پورا کمرہ تہس نہس تھا۔ کوئی ایک چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی تھی، اور وہ بیڈ پر اندھے منہ لیٹی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور نفرت سے ہاتھ جھٹکتی بیٹھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں بہت نفرت ہے مجھ سے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ شادی تو تمہاری ہو ہی چکی ہے اور تمہیں اپنی ڈیوٹی ضرور نبھانی ہے۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میرے آنے تک کمرہ صاف ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس قدر سخت لہجے میں بولا کہ ایک پل کے لیے حوریہ کا دل جیسے سہم سا گیا۔ میں ہرگز نہیں کروں کہ تمہارے باپ کی ملازم۔ شٹ اپ! میرے سامنے اس طرح زبان درازی کی تو تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ وہ اس کے چلانے میں ساکت ہوئی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ جانتے تھے جب میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، پھر کیوں مجھے اپنی جھوٹی فریبی محبت کے جال میں پھنسایا؟ وہ اس کا گریبان پکڑے چلائے۔ آرون نے اپنے کان میں انگلی مارتے ہوئے زاری سے اسے دیکھا۔ آہستہ آواز میں بولو، میرے کان بہت نازک ہیں، اور زیادہ اونچی آواز میں بولو گی تو اس کی سزا دوں گا۔ کیا سزا دو گی؟ ہاں، مارو گے مجھے؟ وہ جواباً مزید چیخی۔ آرون نے اسے کھینچتے بیڈ پر گرایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو میں کرتے ہوئے اس پر حاوی ہوا۔ اس کے لبوں پر بری طرح غضب ڈھا رہا تھا۔ وہ جھٹپٹاتی ہوئی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا نازک وجود آرون کی مضبوط گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر وہ ایسا سے پیچھے ہوا اور اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ اب چپ چاپ یہ سارا کچھ سمیٹو، ورنہ اس سے بڑی سزا دوں گا۔ اور ہاں، گھر سے باہر جانے کا سوچنا بھی مت۔ اگر تم گھر سے باہر گئی نا تو میرے اندر کا کیک جاگ جائے گا اور تمہارے باپ جیل کے اندر جائے گا، جیسے تم نے مجھے بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ افسوس، تم لوگ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو حوریہ نے اپنی آنسو بھرے نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم سفاک ہو، ظالم ہو، وہ غصے سے چیخی۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، جو کچھ بکھرا ہے اسے جلد از جلد سمیٹو، ورنہ تمہاری نیکسٹ سزا اس سے زیادہ بدتر ہوگی۔ میں کوئی وہ 14 سال کا مظلوم آرون کیف نہیں ہوں۔ وہ چبا چبا کر بولتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ حوریہ چپ چاپ اٹھی اور سب کام کرنے لگی۔ سب سمیٹنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھی اپنا سر تھام گئی۔ آرون فریش ہو کر باہر نکلا۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا اچھی بچوں والی بات، آرون نے اسے سراہتے ہوئے کہا اور پھر اسے لچکا کہتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حوریہ نے کپڑے نکالے اور بوجھل دل کے ساتھ فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ دوسری طرف رائنا بیگم ارادیہ کو سب سچائی بتا رہی تھی اور ارادیہ شاکڈ سی بھی یقینی سے سب سن رہی تھی۔ جاری ہے دوسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ جلد، لیکن آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبانا ہے تاکہ آپ کو میری نیکسٹ پارٹ کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔